جناب علی ابن یقطین بڑے محترم صحابی تھے ساتویں امام کے. چند نام ہیں معصومین کے اصحاب کی فہرست میں جو بڑے عظیم الشان نام ہیں. عہد رسالت مآب میں سلمان و ابو ذر ہیں. عہد مولائے کائنات میں میثم و قنبر ہیں. ہر عہد میں ایسے ہی چند اصحاب ہیں جو باعث افتخار ہیں. ساتویں امام کے عہد میں علی ابن یقطین ہیں. آٹھویں اب کے عہد میں بہلول دانا ہیں. اسی طرح علی ابن یقطین، ان کے پاس حکومت کا، بادشاہ وقت کا لیٹر آیا، وزارت عظمیٰ کا. بادشاہ اپنا وزیر اعظم رکھتا تھا کہ آپ میرے آئیے وزیر بن جائیے. اور علی ابن یقطین فوراً دوڑے ہوئے مولا کے پاس آئے. مولا، یہ عہدہ ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں؟ بات پہنچی. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ محمد. علی ابن یقطین جنہوں نے مولا کے لکھائے ہوئے 7 صحیفے لکھے ہیں جو موجود ہیں، بڑے صاحب علم تھے. چھٹے امام کے عہد میں جیسے جابر ابن حیان تھے جنہیں کیمیا کا فادر آف کیمیا، کیمسٹری کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری، ویسے ہی علی ابن یقطین تھے. ان کے بعد علم کا مرتبہ بتا دینا ضروری تاکہ بات پہنچے. ان کے پاس وزارت عظمیٰ کا لیٹر آیا کہ آپ میرے بادشاہ کہہ رہے میرے وزیر بن جائیے. اور وہ چلے آئے مولا کے پاس. مولا، ہمیں یہ عہدہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہتے؟ اسے کہتے ہیں مولا کو ماننا. اور کر رہے ہیں مولا نے ایک اصول دیا. اصول ذہن میں بٹھا لیجئے، ہر عہد میں کام آئے گا. علی ابن یقطین، ظالم کی اتباع کرنا حرام ہے. ظالم کی اتباع کرنا، اتباع تو پہنچ رہا ہے نا، اس کا حکم ماننا، اس کے حکم پر ہر صحیح غلط کرنا، اسے اتباع کہتے ہیں. کہ ظالم کی اتباع کرنا حرام ہے، مگر مومنین کو ان کا صحیح حق پہنچانے کے لیے تم ظالم کی نوکری کر سکتے ہو. یہ آفاقی اصول ہے، آفاقی، جو دنیا کی ہر زمین پہ کام آئے گا اور زمانے کی ہر صدی میں کام آئے گا. یہ امام کا بتایا ہوا آفاقی اصول ہے. اور کریں آپ، ظالم کی اتباع کرنا کبھی، کوئی زمانہ ہو کوئی زمین ہو، حرام ہے. کوئی حق نہیں ہے کسی بھی کلمہ گو کو، اہل بیت کے ماننے والے کو، کہ ظالم کا ہر صحیح غلط مان لے. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، امام نے یہ نہیں کہا کہ کسی مومن کا فائدہ آؤٹ آف دا وے جا کے کراؤ، کہیں نہیں ہے. یہ کیا کہا ہے؟ مومن کو ان کا حق، غور کر رہے ہیں آپ، حق دلانے کے لیے، اس لیے کہ مومن کو ظالم کبھی اس کا حق دے گا ہی نہیں. اگر حق دے دے تو ظالم کیوں کہلائے گا؟ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ مومن کو اس کا حق پہنچانے کے لیے تم اس کی اتباع کر سکتے ہو. علی ابن یقطین نے وہ نوکری کر لی. سننا چاہتے ہیں نا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وہ نوکری کر لی علی ابن یقطین نے. عباسی حکومت ہے بغداد میں. امام کہاں ہے؟ مدینے میں. بہتر جانتے ہیں کہ بغداد عراق کی راجدھانی ہے اور مدینہ سعودی عرب میں ہے. کتنی دوری ہے؟ ہزاروں کلومیٹر کی. بغداد سے کوفہ 22 میل دور ہے. علی ابن یقطین وزارت عظمیٰ میں فائز ہیں اور بغداد میں ہیں. کوفے کا ایک جمال، جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال جمل سے بنا ہے. جمل کے معنی اونٹ ہوتے ہیں، یعنی اونٹ چرانے والا. فہم تھا؟
گلہ تھا، چراتا تھا، دوسروں کے بھی جانور چراتے ہیں لوگ، اسی طرح وہ مالک نہیں تھا، جمال جو تھا وہ فارم کا مالک نہیں تھا، بلکہ جمال تھا اونٹوں کو چرانے والا تھا، دوسروں کے اونٹ لے لے کے چرایا کرتا تھا۔ آج بھی دیہاتوں میں یہ طریقہ آج بھی ہندوستان میں رائج ہے، جو ہیں دیہات سے وابستہ وہ جانتے ہیں۔ اس جمال کو یہ معلوم ہوا کہ مولا کا چاہنے والا وزیر بن کے آ گیا ہے، تو اس کا جی چاہا کہ ہم بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اور یہ بھی مولا کا چاہنے والا ہے، اس سے ملنا چاہیے۔ غور کرنا، مطلب مودت کی بنیاد پر، ولایت کی بنیاد پر وہ ملنا چاہتا تھا۔ آ گیا کوفے سے بغداد، بہت توجہ رکھیے گا، آ گیا کوفے سے بغداد، 22 میل اس زمانے میں چلنا آسان نہیں تھا، ظاہر اونٹھی سے آیا ہوگا، اور آنے کے بعد پہنچ گیا وزیر کے پہنچ گیا۔ سیتاپور کے لوگ آج بھی گواہ ہیں اس بات کے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا افسر پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جب ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ اس کے دفتر میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، نہ یہ دیکھتے کہ پیجامہ صاف ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ دیکھتے کہ ہماری قمیص اچھی ہے کہ نہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور کیا آپ نے علی ابن یقطین کے دروازے پر وہ آیا اور آنے کے بعد آواز دی۔ اس زمانے میں وزراء کے ہاں اتنی سیکورٹی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، گھر میں رہتے تھے، نوکر چاکر ہوتے تھے۔ کنیز نکلی، کون ہے؟ کہ میں کوفے سے آیا ہوں اور علی ابن یقطین سے ملنا چاہتا ہوں، میں ایک جمال ہوں، ایک اونٹ کا چرواہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ملاقات کروں۔ جا کے اس نے کہا کہ کوفے سے کوئی چرواہا آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر کبھی۔ ٹھیک ہے، بڑے آدمی ہیں، وزیر ہیں، ہم جمال ہیں، ہو سکتا ہے۔ وہ بیچارہ الٹے پاؤں واپس چلا آیا، ختم ہو گئی کہانی، اپنے کام میں لگ گیا، اونٹ چرانے لگا۔ جب بغداد کا واقعہ ہے، علی ابن یقطین کو فرصت ہوئی، موقع ملا، حج کے لیے نکلے، اور یہ خیال رہے کہ اس کا حج قبول ہی نہیں ہے کہ جو حج کر کے چلا آئے اور زیارت قبر رسول نہ کرے، زیارت بقیع نہ کرے، حدیث موجود ہے۔ اور جس زمانے میں معصوم بنفس نفیس رہتے تھے تو کبھی بھی حج کرنے والا معصوم سے ملے بغیر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ وہ وارث نبی ہیں، اور جو ملاقات کیے بغیر مدینہ سے چلا ہے اس کا حج قبول نہیں ہے۔ حج کرنے کے بعد مکہ سے، کہاں؟ بغداد سے مکہ، جغرافیہ کو ذہن میں ابھارتے رہیے گا، بغداد سے مکہ آئے اور مکہ سے آئے مدینہ، زیارت قبر رسول کی، اور آ گئے قبیلہ بنی ہاشم میں مولا کے یہاں، کہلوایا جا کے امام سے کہہ دو کہ ان کا غلام علی ابن یقطین آیا ہے۔ وہاں سے کنیز نے آ کے جواب دیا، امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔ نئے جملہ پہنچا، عظمت امام پر بلند ترین صلوات۔ ایک اصول سمجھ لیجئے، ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس وقت فرصت نہیں ہے، وکیل کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس وقت ٹائم نہیں ہے، انجینئر کہہ سکتا ہے کہ ابھی میں مصروف ہوں، کوئی ایسے آفیسر بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی وقت نہیں رکھتا۔ امام اور نبی 24 آورس آن ڈیوٹی ہوتا ہے، ایک منٹ کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اصول شریعت میں سمجھ میں آ گیا؟ 2 بج رہے ہو رات کے یا 2 بج رہے ہو دن کے، الحمدللہ مولوی لوگ بھی بیچارے اسی پہ عمل کر لیتے ہیں، مگر اکثر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ہے نا؟ علی ابن یقطین وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے اور رونا شروع کیا،
رونا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب معرفت تھے, جانتے تھے کہ امام تو یہ جملہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں فرصت نہیں ہے. یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کا فلیش ہے, ایک دم ذہن فلیش ہے, انہیں کچھ نہیں یاد کہ کیا ہوا. کہاں؟ مدینے میں مولا ہے. واقعہ کہاں کا ہے؟ بغداد کا ہے. ذہن جا ہی نہیں رہا ہے, تبادر ہو ہی نہیں رہا ہے. رونے لگے چیخ چیخ کے. کنیز آئی, حالت دیکھی, جا کے کہا مولا علی ابن یقطین نہیں جا رہے ہیں, رو رہے ہیں. کہا رونے دو. نہیں اٹھے علی ابن یقطین. کچھ دیر بعد پھر کنیز, بھی کنیز کا کام تھا آنا جانا, کام کاج. پھر نگاہ پڑی, پھر جا کے مولا سے کہا. مولا نے کوئی کچھ نہیں سنائی کی. تیسری بار جب وہ پھر گزری, کہا مولا سے کہو کہ ہم مر جائیں گے, یہاں سے جائیں گے نہیں. تو مولا نے کہا جا کر کے علی ابن یقطین سے کہو کہ میرا ایک چاہنے والا کوفہ سے تم سے ملنے کے لیے بغداد گیا تھا, اور تم نے وعدہ کیا تھا مومنین کو ان کا حق پہنچاؤ گے, اور تم نے اس سے کہہ دیا کہ تمہیں فرصت نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں پہ نگاہ رکھنا, میری ذمہ داری ہے تم پر نگاہ رکھنا. میں جملہ پہنچ رہا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ آج بھی ایک ہمارا امام زمانہ ہے جو ہماری کارکردگی پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. اور کر رہے ہیں آپ کہ ہم کس سے ملتے ہیں اور فرصت ہونے کے باوجود کس سے نہیں ملتے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ جو مومنین کا سماج ہے نا, یہ بالکل الگ ہے, اور اس سماج کا نظام آل محمد نے بنایا ہے. اس میں کم و بیش کرنے کا نہیں ہے کہ یہ ہمارا سوشل سٹیٹس نہیں ہے, اور یہ ہمارا سماج نہیں ہے, اور یوں ہماری برادری نہیں ہے. یہ آپ کا ہندوستانی اور یو پی کا اور بہار کا اور بنگال کا اپنا سماج ہی الگ ہے, دین کا سماج الگ ہے. ہمیں اس سماج کو اڈاپٹ کرنا ہے جو دین کا سماج ہے. ہماری جواب دہی اس حوالے سے ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا, مولا نے کہا جاؤ. ملے نہیں مولا, امام نہیں مل رہا ہے اپنے صحابی سے, اس صحابی سے جس کے ذریعے 7 صحیفے لکھے جا چکے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو مولا کیا کروں, میں شرمندہ ہوں, اس سے غلطی ہوئی. کنیز نے کہا میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ جا کے پہلے اس سے معافی مانگ کے آؤ کہ کون وزیر اعظم ہے عباسی حکومت کا. معافی کس سے مانگنی ہے؟ ایک چرواہے سے. میں نے کہا نا کہ سماج الگ ہے جو مومنین کا سماج ہے. کہ مولا کہاں مدینہ, کہاں بغداد, کہاں کوفہ. مولا تو ہم آپ کی زیارت کے بغیر چلے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, کل صبح مولا آئے نہیں, سب پیغام پہنچوا رہے ہیں, کل صبح بقی میں آ جانا. صبح نماز صبح پڑھتے ہی بقی میں آ جانا, جنت البقی میں. وہاں تمہیں ایک ناقہ ملے گا, اس پہ سوار ہو جانا, جا کے اس سے معافی مانگ لینا. صبح نماز پڑھ کے حرم میں بقی میں آئے تو دیکھا کہ اندھیرے میں دھندلکے میں ایک ناقہ کھڑا ہے. اس پہ جیسے ہی علی ابن یقطین بیٹھے ویسے ہی چشم زدن میں اپنے کو بغداد کوفے میں پایا. چشم زدن میں کوفے میں اپنے کو پایا, اسی کے دروازے پہ. میں جملہ اگر قبول کریں تو میں عرض کروں کہ یہ ایک عام آدمی ہے, مولا کا چاہنے والا ہے, ہزاروں میل دور چشم زدن میں آیا. لوگوں کو آج تک معراج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مصطفیٰ چشم زدن میں کیسے چلے گئے. صلوات پڑھے محمد جمال کے دروازے پہ پہنچے, کھٹکھٹایا, پوچھا کون؟ بھائی وہ بھی نماز صبح کے بعد پہنچے تھے تو اٹھ چکا تھا, اس نے بھی نماز پڑھ لی تھی. کون؟ کہ میں علی ابن یقطین. تو تھرا گیا, گھبرا گیا, کیونکہ وزیر اعظم ہے اور دروازے پہ صبح صبح. کس بلا کس مصیبت میں گرفتار ہوں. توڑا ہوا ہے, دروازہ کھولا, دیکھا کھڑے علی ابن یقطین. حضور کیسے, کیا, کیسے آنا ہوا؟ کہا میں حضور نہیں, میں علی ابن یقطین ہوں,
مولا کا چاہنے والا ہوں اور ایک چاہنے والا چاہنے والے کے پاس آیا ہے بس. پھر کہ میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. کس بات کی معافی؟ کہ تجھے دکھ پہنچا تھا جب میں نے تجھے واپس کیا تھا. کہاں دکھ ہوا تھا مگر میں غریب آدمی تھا, بھلا دیا. کہ تم نے بھلا دیا مگر میرے مولا نہیں بھولے, میرے مولا بھی نہیں بھولے. لہذا میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں تاکہ میرا مولا مجھے معاف کر دے. کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا. سنیں گے روایت میں جو لفظ ہیں آپ نہیں برداشت کر سکتے, کوئی نہیں برداشت کر سکتا, مگر محبت کی دنیا الگ ہوتی ہے. کہ مجھے ایسی معافی نہیں چاہیے. کہ پھر کہ میں زمین پہ لیٹ جاتا ہوں, اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھ کے کہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں وہی گرد اپنے رخسار پر لے کے جاؤں گا مولا سے ملنے کے لیے. کہ نہیں میری ہمت نہیں ہے. کہا نہیں تمہیں ایسے ہی کرنا ہے. اس نے کیا اسی طرح. لیٹ گئے وہ زمین پر, اس نے رخسار پہ اپنے پیر رکھے اور اب علی بن یقطین اٹھے ہیں اور پھر ناقے پہ بیٹھے. اب جو ناقے پہ بیٹھے تو اپنے کو چشم زدن میں جنت البقیع میں پایا, مگر صرف جنت البقیع میں اپنے کو نہیں پایا بلکہ یہ دیکھا کہ مولا استقبال کو خود آئے ہوئے ہیں. جنت البقیع میں وہ مولا جو دروازے پہ نہیں مل رہا ہے, وہ جنت البقیع میں خود آیا ہوا ہے, اس لیے کہ صاحب تطہیر کو پاک و پاکیزہ مومن چاہیے. صلوات پڑھے محمد